الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، والدین، سرپرست اور خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اس اللہ کا شکر ادا کروں جس نے ہم تمام کو اسلام اور ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ شکر ہے اس رب ذوالجلال کا جس نے ہم تمام کو آقا تاجدار سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم تمام کو اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے ایک کتاب قرآن مجید عطا فرمائی۔ اسی کلام پاک سے میں نے ایک آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے جس کا تعلق آنے والے مبارک مہینہ یعنی رمضان المبارک سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر روزے فرض کیے ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو اللہ کی ذات پر ایمان لائے، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم پر یہ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ صبح سے شام تک ہم بھوکے پیاسے اور ہر جائز خواہشات سے بھی بچے رہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا اللہ ہمارے کھانے کے محتاج؟ نعوذ باللہ من ذالک، کیا اللہ ہمارے پانی کے محتاج؟ پھر کس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ روزے رکھوا رہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کر سکو۔ رمضان کا مہینہ یہ مبارک مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا، اور یہ قرآن پاک سارے انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ جوش میں آ جاتی ہے، اور رمضان کے رحمت اور برکتوں کو خاص نہیں، ہم جیسے عام لوگ بھی اپنے گھروں میں محسوس کرتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ اس
اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عبادتیں رکھی. سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نسبت اسی مہینے کی طرف کر دی. فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے اس کلام پاک کو قدر والی رات میں نازل کیا. اور فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کہ اے نبی جب میرے بندے میرے تعلق سے پوچھیں تو آپ ان سے کہیے کہ میں بالکل قریب ہوں. دعاؤں کا مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے، ذکر اور تلاوت کا مہینہ ہے، اعتکاف کا مہینہ ہے. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر جوش میں آ جاتی ہے کہ عام دنوں میں ایک نفل پڑھے، لیکن رمضان کے مہینے میں جب نفل پڑھتا ہے تو اس کو جو ثواب ملے گا فرض کے برابر ثواب ملے گا. اور فرمایا کہ عام دنوں میں ایک فرض ادا کرتا ہے، لیکن جب رمضان کے مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے اور بندیاں کہ جن کو رمضان کا مہینہ ملے اور ان کی دامن گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائے، ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے. یہی رمضان کا مقصد ہے. میں وژڈم گروپ آف انسٹیٹیوشن کے ذمہ داروں کی خدمت میں سلام پیش کروں کہ وژڈم میں ہمارے یہاں ہر ہفتے اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ بچوں کے سامنے دین کے تعلق سے باتیں ہوتی ہیں، اور ہفتہ واری اس اجتماع میں ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو دوسری طرف اساتذہ کے لیے، ٹیچرز کے لیے بھی ہفتے کے دن تربیتی پروگرام ہوتے ہیں جس میں ہماری یہ بہنیں اور یہ خواتین دین سیکھتے ہیں، دین کی باتیں سیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ یہ لوگ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی ڈیوٹی انجام دیں، لیکن ایک دین کے پلیٹ فارم پر. یہ لوگ اپنے ٹیچرز کی ذمہ داری ادا کریں، لیکن دین کے اور تربیت کے ماحول. رمضان کا مہینہ چونکہ اب آیا جاتا ہے، اب اس کے بعد ہمارے پاس وہ مواقع نہیں ہے کہ پھر ہم اپنے بچوں کو جمع کر کے ہم بات کر سکیں. تو اس لیے ذمہ داروں کا یہ خیال ہوا کہ اس مرتبہ رمضان کے تعلق سے یہ ویڈیو بنائی جائے اور جس میں رمضان کی فضیلت، رمضان کے احکامات بیان کیے جائیں، تاکہ جس طرح ہمارے بچے اس سے فائدہ اٹھا سکے، اسی طرح ان بچوں کے والدین بھی رمضان کے ان فضائل سے، رمضان کے ان احکامات سے پورے طور پر فائدہ اٹھا سکے. رمضان کا مہینہ آتا ہے ہماری تربیت کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھتے ہیں. سخت گرمی کا عالم ہے، دھوپ کی شدت ہے، بچہ اسکول سے گھر آتا ہے، گھر پر کوئی نہیں ہے، بچے کو پیاس لگتی ہے، وہ فریج کھولتا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، مشروبات ہے، لیکن وہ بچہ جو ہی پانی کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے فوراً اس کے ذہن میں اور دماغ میں خیال آتا ہے کہ ارے میرا تو روزہ ہے. اس خیال کے آنے کے ساتھ ساتھ وہ بچہ پانی پینے سے رک جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں رمضان کے روزوں کی برکت کی وجہ سے اللہ کا ڈر اور خوف آ جاتا ہے. رمضان یہی پیغام لے کر آیا
کہ جس طرح ایک بچہ جس کو کچھ بھی شعور نہیں ہے لیکن صرف اس احساس کے ساتھ کہ میرا روزہ ہے اور وہ پانی پینے سے رک جاتا ہے، اسی طرح سال کے 11 مہینوں میں اللہ کے بندے اور بندیاں گناہوں سے دور ہو جائیں، یہ پیغام لے کر رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل اور دماغ میں اس طرح بٹھانا کہ آپ زندگی کے کسی میدان میں ہو، زندگی کے کسی فیلڈ میں ہو، لیکن گناہ کرتے ہوئے آپ کے جسم پر کپکپاہٹ طاری ہو جائے، آپ پر خوف خدا کی وجہ سے لرزہ طاری ہو جائے اور آپ اس گناہ سے دور ہو جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ بتاؤ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ امیر المومنین، کہ کبھی آپ کا گزر جنگلوں پر سے ہوا ہے کہ جس کے دونوں طرف کانٹے دار درخت ہو؟ امیر المومنین نے کہا کہ ہاں، بارہا ایسا ہوا ہے۔ پوچھا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ جب میں اس طرح گزرتا ہوں کہ دونوں طرف کانٹے دار درخت ہو تو میں اپنے دامن کو اور کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں۔ کہا تقویٰ اسی کا نام ہے کہ آدمی اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہو، شوہر کے ساتھ ہو، اپنے خاندان کے ساتھ ہو، تجارت کے ساتھ ہو، کاروبار میں ہو، کہیں پر بھی ہو، لیکن گناہ کے قریب نہ جائے، گناہ کے قریب نہ جائے، اللہ کے خوف اور ڈر سے گناہ سے دور ہو جائے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، سب کا مشن، سب کے آنے کا مقصد کہ انسان کے دل میں اللہ کے ڈر اور خوف کو بٹھایا جائے، کہ پھر دن کا اجالا ہو، رات کا اندھیرا ہو، لیکن وہ بندہ یا بندی کبھی گناہ کے قریب نہ جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے جسم میں دل ہے، یہ دل اگر سو جائے، یہ دل اگر غفلت کا شکار ہو جائے تو پھر اس کے ذہن و دماغ میں برائیوں کے خیالات آتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دل ایک ایسا لوچڑا ہے، اگر یہ صحیح تو جسم کے پورے اعضاء صحیح، اگر اس دل میں فساد آیا تو پورے جسم کے اعضاء فاسد ہو جاتے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دل دنیاوی اعتبار سے بھی اہمیت کا حامل اور اخروی اعتبار سے بھی اہمیت کا حامل۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، خوشحال تھے، لیکن اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، دل پر حملہ ہوا اور وہ آدمی آنن فانن دنیا سے رخصت ہو۔ ٹھیک اسی طرح یہ دل اگر اچھا ہے تو آدمی گناہوں سے پاک اور محفوظ ہو جاتا ہے، اور اگر اس دل کے اندر برائی آ گئی تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ خراب ہوتی ہے، اس کا دماغ خراب ہوتا ہے، اس کے جسم کے سارے اعضاء خراب ہوتے ہیں، اور پھر اس سے صادر ہونے والے اعمال پورے کے پورے گناہ ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر توجہ دی کہ مسلمان کا دل پاک اور صاف۔ رمضان کے ان روزوں کا مقصد اسی دل کی پاکی اور صفائی۔ جب ہم صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور
خواہشات کو بھی ترک کر دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دل ہمارا اس بات کا عادی ہوتا ہے کہ ہم گناہ کے قریب نہ جائیں. دل ہمارا اس بات کا عادی ہوتا ہے کہ ہمارے اندر نیکیوں کا شوق پیدا ہو جائے. یہ رمضان ہمارے اندر نیکیوں کا شوق پیدا کرنے کے لیے کہ ہم نیک کام کریں، ہم دیکھیں تو نیک دیکھیں، سنیں تو نیک سنیں، بولیں تو نیک بولیں، ہاتھ کا استعمال کریں تو نیک استعمال کریں، پیر سے ہم چل کر جائیں تو نیکی کی طرف چل کر جائیں، سوچیں تو نیک سوچیں. جیسے کہ اس سے پہلے بھی میں نے واقعہ آپ کے سامنے سنایا کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھلے آسمان تلے لیٹی ہوئی تھی. میاں بیوی کا آپس کی ان کی گفتگو تھی. حضرت عائشہ نے اپنے شوہر تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سرتاج، میں دیکھ رہی ہوں کہ آسمان پر اتنے سارے ستارے جگمگا رہے ہیں، کیا کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو ان ستاروں کو شمار کر سکے اور گن سکے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ستارے تو اس قدر ہیں کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد حضرت عائشہ نے دوسرا سوال کیا، کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کے بے شمار صحابہ ہیں جو آپ پر جان نثار کرتے ہیں، کیا آپ کے صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی ایسا ہے جس کی اتنے سارے نیکیاں ہوں کہ جن کو شمار نہ کیا جا سکے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ ہاں، حضرت عمر ہے. حضرت عائشہ، ان کے چہرے پر جو تر و تازگی تھی وہ فوراً ان کا چہرہ مرجھا گیا. اللہ کے رسول تو چہروں کو پڑھتے تھے. کہا کہ عائشہ کیا ہوا، تمہارا چہرہ اس قدر مرجھا کیوں گیا؟ تب حضرت عائشہ نے کہا کہ سرتاج، میں یہ سمجھی تھی اور میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ آپ میرے ابو حضرت ابو بکر کا نام لیں، لیکن خلاف توقع جب آپ نے حضرت عمر کا نام لیا تو اس لیے میں تھوڑی سی پریشان ہو گئی. اللہ کے رسول نے کہا کہ عائشہ، یقیناً عمر کی نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کو گنا نہیں جا سکتا، شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ابو بکر کا، تمہارے والد کا مقام تو اتنا اونچا ہے کہ جب میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر رہا تھا تو اس وقت میرے ساتھ میں ہی حضرت ابو بکر تھے. انہوں نے غار میں جو ایک رات جو میرے ساتھ گزاری اور جو انہوں نے جو میری خدمت کی ہے، حضرت عمر کے زندگی کی ساری نیکیاں بھی اس ایک رات کی نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتی. کہنے کا خلاصہ یہ کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ میں رہ کر ان حضرات صحابہ کی سوچ دیکھی، ان خواتین اسلام کے خیالات دیکھے، کتنے پاکیزہ، کیا سوچتے تھے، کیا بولتے تھے. رمضان یہی پیغام لے کر آیا کہ ہم اپنے دل اور دماغ کو تقوی سے اس قدر منور کر دے کہ سال کے 11 مہینوں میں ہمارے دلوں میں وہی نیکیوں کا شوق، وہی اللہ کا ڈر، وہی خوف خدا. یقین جانیے، اگر مسلمان صحیح معنی میں اس طرح رمضان کے روزوں کا اہتمام کر لے، تراویح کا اہتمام کر لے، تو اللہ تعالی مسلمانوں کو عزت اور سربلندی پوری دنیا کے اندر عطا ہے.
لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ مسلمان رمضان کو اسی طرح لیتے ہیں جس طرح اور دنوں کی طرح، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صبح سے شام تک بھوکے رہے تو ہم نے روزے کا حق ادا کر دیا، یا رات جاگ لی تو ہم نے رات کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے رسول کی اس حدیث کو سنیے، کہا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک معمول رواج کے مطابق صبح سحری کر لیے، شام افطار کر لیے، باقی ان کو معلوم نہیں کہ روزے سے ہمارے اندر کیا تبدیلی آتی، روزے سے کس طرح ہمارے اندر خوف خدا آنا چاہیے، روزے سے ہمارے اندر کس طرح اللہ کا ڈر آنا چاہیے۔ روزہ غمخواری کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، کہ ہم روزہ رکھیں، ہم کو بھوک اور پیاس محسوس ہوتی ہے۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے روزہ، کہ تمہارے پڑوس میں بھی ایسے کتنے بے شمار انسان ہیں، مسلمان بھی انسان ہیں، اس انسانیت کے نام پر کیا کبھی تم نے سوچا کہ ان کو بھی ایسے بھوک لگتی ہے؟ کیا کبھی تم نے سوچا کہ ان کو بھی ایسے پیاس لگتی ہے؟ اللہ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جو رمضان کے اندر صدقہ اور خیرات کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رمضان کے علاوہ بھی ہمارے دل میں وہ دکھ اور درد ہو انسانیت کے لیے۔ آج جو ہندوستان کے جو حالات بدل رہے ہیں، ان حالات میں ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مذہب سے اٹھ کر انسانیت کے نام پر ساری انسانیت کی خدمت کے لیے آگے آئیں۔ ہمارے وژن کا بھی یہی پیغام ہے کہ انسان کی خدمت کرو، انسانیت کی خدمت کرو۔ یہ جو طوفان آ رہا ہے، اس طوفان کو روکنے کے لیے ہمارے پاس یہی انسانیت کی خدمت ہے۔ رمضان یہی پیغام لے کر آیا ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، یہ سب کچھ کب ہوگا؟ جب تمہارے دل اللہ کے ڈر سے منور ہو جائے، جب تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف طاری ہو جائے۔ میں زیادہ وقت لیے بغیر ایک مختصر واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کروں، کہ جس سے آپ کو معلوم ہو کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، اللہ کا ڈر کسے کہتے ہیں۔ ایک صحابی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر رہے تھے۔ مورخین نے ان کا نام حنظل لکھا ہے۔ یہ ابھی بھی اسلام لائے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چند دنوں کی صحبت انہیں میسر تھی۔ اب جب مکے کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے کہ مکے میں اسلام کے ساتھ جینا مشکل ہو گیا، تو ایک کے بعد دیگر لوگ ہجرت کر رہے تھے، مکہ چھوڑ رہے تھے اور دوسرے ملکوں کو جا رہے تھے۔ وہ صحابی حنظل نامی یہ بھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ نکلے۔ راستے میں دھوپ کی شدت اور تپش، یہ کسی طرح راستہ بھٹک گئے۔ اب یہ صحرائی علاقے سے گزر رہے تھے، جنگلات کے راستے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر جانا کدھر نہیں جانا۔ ان کے پاس جو توشہ تھا ختم ہو گیا، ان کے پاس جو سواری تھی وہ بھی دم توڑ گئی، یہاں تک کہ جو پانی کا جو مشکیزہ تھا، جو پانی تھا، وہ ذخیرہ بھی ختم ہو گیا۔ اسی پریشانی کے عالم میں آگے بڑھ رہے تھے۔ بہت دور پر ان کو ایک باغ نظر آیا، کچھ زندگی میں کچھ جان پڑی، باغ کو دیکھا تو سمجھا کہ ضرور یہاں پر میرے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام ہوگا۔ اس خیال کے تحت وہ باغ کے اندر داخل ہوئے۔ دور دور تک باغ کا مالی نظر نہیں آیا۔ ایک جگہ پر دیکھا کہ درخت پر پانی کا مشکیزہ لٹک رہا ہے۔ چونکہ دھوپ عرب کی دھوپ تو بڑی شدت کی دھوپ ہوتی ہے، پیاس سے مرے جا رہے تھے۔ فوراً اٹھایا پانی کا مشکیزہ اور سوچا کہ چند
قطرات اپنے حلق میں ڈال لوں اور پھر میرے اندر ایک نئی جان آ جائے، مجھے ایک نئی زندگی مل جائے۔ مشکیزہ لے کر اسی درخت کے پاس بیٹھ گئی۔ باغ کا مالی کافی دور سے وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک اجنبی میرے باغ میں داخل ہو گیا، اور وہ بڑے اطمینان کے ساتھ وہ مشکیزہ اٹھایا اور ہاتھ میں لیا، اب تک پینا چاہ رہا ہے۔ وہ فوراً دوڑا ہوا آیا اور معلوم کرے کہ کون اجنبی بغیر اجازت باغ میں داخل ہو گیا۔ لیکن دیکھا تو وہ ایک اجنبی ہے اور ہاتھ میں مشکیزہ لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ باغ کا مالی ننگی تلوار لے کر کھڑا ہے کہ اس کو میں قتل کر دوں کہ یہ میرے باغ میں بغیر اجازت کے داخل ہوا۔ لیکن اچانک اس باغ کے مالی کے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی، حنظل کی آواز تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، اس باغ کے مالی کو میرے پاس پہنچا دے، اے اللہ اس باغ کے مالی کو میرے پاس پہنچا دے، تاکہ میں اس سے اجازت لے سکوں اور پانی پی سکوں اور اپنی پیاس بجھا سکوں۔ یہ باغ کا مالی پریشان کہ آج تک میں نے کوئی ایسے آدمی کو نہیں دیکھا کہ جو پیاس کے عالم میں، پیاس کی شدت میں مرا جا رہا ہے لیکن اجازت کا منتظر ہے، اور وہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ باغ کے مالی کو بھیج۔ وہ دیکھا، وہ درخت کے پیچھے چھپا رہا کہ دیکھیں کہ اس کے بعد وہ کیا کرے گا۔ 1 منٹ، 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ گزر گئے لیکن دور تک باغ کا مالی نظر نہیں آیا۔ آخر یہ صحابی اٹھے اور انہوں نے مشکیزہ اٹھا کر پھر درخت پر لٹکا دیا اور کہا کہ اللہ میرے زندگی کے آپ مالک ہیں۔ 2-4 قدم آگے بڑھے ہوں گے کہ اس دھوپ کی شدت اور پیاس کی وجہ سے وہ فوراً نیچے گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ باغ کا مالی تڑپ گیا، فوراً گیا اور مشکیزہ لے کر ان کے چہرے پر کچھ پانی ڈالے اور منہ میں پانی کے چند قطرات ٹپکائے اور فوراً ادھر ادھر سے کچھ پھل لے کر ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ کچھ کھانے پینے کے بعد انہیں ہوش آیا اور کچھ خیر خیریت کے بعد اس باغ کے مالی نے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ میں مکے کا رہنے والا ہوں، مدینہ جا رہا تھا، راستے میں راستہ بھٹک گیا، اس لیے میں آپ کے جنگل میں آ گیا۔ باغ کے مالی نے دوسرا سوال کیا، کس چیز نے تم کو پانی پینے سے روکا تھا جبکہ مشکیزہ تمہارے ہاتھ میں تھا؟ حنظل نامی صحابی نے کہا کہ میرے آقا نے مجھے یہ سکھایا کہ مسلمان بغیر اجازت کسی کی چیز استعمال نہیں کرتے۔ میرے آقا نے مجھے یہ سکھایا کہ مسلمان چوری نہیں کرتے۔ اس خیال کے تحت میں پانی نہیں پیا۔ وہ باغ کا مالی ایک یہودی کے پاس کام کرتا تھا، وہ حیرانی کے ساتھ ان کو دیکھ رہا تھا کہ پوچھا کہ تمہارا آقا کون ہے؟ کہا کہ میرے آقا محمد ہے۔ پوچھا کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہا مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں۔ کیا ان کی یہ تعلیم ہے؟ جبکہ میرے آقا کا تو معاملہ یہ ہے کہ روزانہ نہ جانے کتنے لوگوں کے سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ میرے آقا کا معاملہ تو یہ ہے کہ کتنے ہزاروں کے مال پر ڈاکہ ڈال دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر کبھی یہ احساس نہیں پیدا ہوتا لیکن تمہارے آقا نے تمہاری کتنی اچھی تربیت کی۔ اس کے بعد مورخین نے لکھا ہے کہ یہ صحابی کسی طرح مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ سالوں کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے موقع پر اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ تھے، یہی باغ کا مالی اپنے یہودیوں کے پاس سے بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہا تھا۔ صحابہ سمجھے کہ یہ یہودیوں کا جاسوس ہے، پکڑ کر لائے اور نبی کی خدمت میں پیش کر دیا اور ان سے بارہا سوالات کیے جا رہے تھے۔ عین اچانک اس ٹائم پر حنظل نامی یہ صحابی آئے اور اس باغ کے مالی اور یہ حنظل نامی دونوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے، دونوں بغلگیر ہو جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنظل صحابی
सहाबी से पूछा कि कौन है ये, क्या तुम जानते हो? कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, जब मैं मक्के मुकर्रमा से हिजरत कर रहा था तो ये बाग का ये माली था, ये मुझे पानी पिलाया और कुछ फल खिलाया जिससे मुझे जिंदगी में नई जान मिली। पूछा अब बताओ कैसे आना हुआ? वो कहा कि हुजूर सालों से मुझे आपकी आमद का इंतजार था, सालों से मैं इस बात का मुतमन्नी था कि आपकी खिदमत में पहुंचो। आज एक मौका ऐसा आया कि आप हमारे दरवाजे पर हैं, आप हमारे किले पर हैं, तो मैं सोचा कि आपकी खिदमत में पहुंचकर इस्लाम कबूल कर लूं, क्योंकि मैंने दुनिया में आज तक आपके पास जो तरबियत याफ्ता है ऐसे लोगों को दुनिया में कहीं पर नहीं देखा। मेरी माँ और बहनों, मोहतरम हजरात, रमजान यही मकसद लेकर आया कि हम दिन के उजाले में रहें, रात के अंधेरे में रहें, दोस्तों की महफिल में रहें, तन्हाई के माहौल में रहें, जहां पे भी रहें, हमारे दिल में ये एहसास और ये हमारे दिल में ये डर और खौफ कि अल्लाह मुझे देख रहा है, ये एहसास आ गया तो फिर समझिए कि हमारी दुनिया की जिंदगी भी कामयाब और आखिरत की जिंदगी भी कामयाब। एहसास अमल की चिंगारी जिस दिल में फरोजा होती है, एहसास अमल की चिंगारी जिस दिल में फरोजा होती है, उस आंख का आंसू हीरा है, उस लब का तबस्सुम मोती है। रमजान इन्हीं पैगामात के साथ आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुश नसीब है वो बंदे जिनको रमजान का महीना मिले, वो रोज़ों का एहतिमाम करे, तरावी का एहतिमाम करे और वो उनके सारे गुनाह माफ हो जाए। एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेंबर पर जा रहे थे, पहले सीढ़ी पर कदम रखा, कहा आमीन, दूसरे सीढ़ी पर कदम रखा, आमीन, तीसरे पर कदम रखा तो कहा आमीन। जुमे के बाद हजरत सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, खिलाफ मामूल आप हर सीढ़ी पर आमीन कहते रहे। अल्लाह के रसूल ने कहा कि हजरत जिब्रील आमीन आए और कहा कि हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए वो शख्स जिनके सामने उनके वालिदैन मिले और वो उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक न बनाए, तो उस पर मैंने आमीन कहा। और जब मैं दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो हजरत जिब्रील अमीन ने कहा, हलाक हो जाए और बर्बाद हो जाए वो शख्स कि जिनके सामने आपका नामे नामी आए, नबी करीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए और फिर वो दरूद व सलाम ना भेजे। मैंने कहा आमीन। और जब मैं तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो हजरत जिब्रील अमीन ने कहा, हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए वो शख्स कि जिनकी जिंदगी में रमजान का महीना आए और फिर वो रोजों का एहतिमाम ना करे, तरावी का एहतिमाम ना करे और वो अल्लाह के पास अपने गुनाहों को न बख्शवाए। हजरत जिब्रील अमीन ने कहा कि हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, उस पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैंने आमीन कही। गोया है बद्दुआ है उन लोगों के लिए जो रमजान के महीने में भी गफलत की जिंदगी बसर करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम तमाम को रमजान की बरकतों और रहमतों को समेटने की तौफीक अता फरमाए, नमाजों के एहतिमाम की तौफीक अता फरमाए, जिक्र और तिलावत के एहतिमाम की तौफीक अता फरमाए, रातों को जाग कर इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, सदका और खैरात और ज़कात देने की तौफीक अता फरमाए, दोस्तों के साथ हमदर्दी और गमखारी करने की तौफीक अता फरमाए, गरीबों का ख्याल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में एक बात अर्ज करूं कि हदीस में आया है कि जो बंदा या बंदी किसी रोजेदार को इफ्तार कराए तो उस पर अल्लाह ताला के यहाँ बेपनाह अज्र सवाब है। सहाबा ने कहा कि हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि हम खिला सकें और पिला सकें। कहा कि ये तो एक खजूर दे दो तो उस पर भी तुमको वो अज्र सवाब मिल जाएगा, या एक गिलास लस्सी या एक गिलास पानी पिलाकर भी अगर तुम किसी को इफ्तार करा दो उस पर भी तुम्हें अज्र सवाब मिलेगा। रमजान के महीनों में इन नेकियों के
اہتمام کی کوشش کریں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی مغفرت فرمائے اور ہم تمام کو مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔